بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی مالک نے 2 کروڑ کی آفر کی۔ میں شادی شدہ تھی، مگر 2 کروڑ کا سن کر میری نیت بدلنے لگی۔ عربی مالک سے 10 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی رقم میں ساری زندگی نہیں کما سکتی تھی، اور عربی کی آفر قبول کر لی۔ مگر پہلی رات ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گڈیاں مجھے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا کہ اس کے چلنے کے باوجود میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے برابر نظر دوڑائی تو میرا شوہر اس گرمی اور ہوس میں بے خبر سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی گرمی میں سو جایا کرتی تھی، لیکن جو واقعہ آج رونما ہوا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی۔ میں نے اپنے عربی مالک سے بس 2 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر آئی تھی مسلسل سوچ رہی تھی کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 کروڑ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ میرے تمام مسائل ابھی مالک کے 2 کروڑ کے چیک سے حل ہو سکتے تھے، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مجھ سے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہ تھی، بہت بڑی تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں کیسے ان کے ساتھ وہ سب کر سکتی تھی جس کا معاوضہ وہ مجھے 2 کروڑ دے رہے تھے۔ پہلے تو میں مالک کی بات سنتے ہی انکار کر چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن کا وقت ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور گھر لوٹ آئی۔ جب سے گھر آئی تھی سارا دھیان اس بات کو سوچنے پہ مجبور تھا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتی تھی، وہاں بچوں کی ریڈی میڈ کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ میں ان خواتین پر سپروائزر تھی جو وہاں سلائی کرتی تھی۔ حالانکہ وہاں مجھ سے پہلے بھی 2 خواتین سپروائزر کا کام سر انجام دے رہی تھیں، لیکن مالک جس قدر میرے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، باقی سٹاف کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جاب کر رہی تھی، اور 6 ماہ میں مالک جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ آفس کے دوسرے ملازمین بھی حیران تھے۔ اکثر خواتین مجھ سے کہنے لگتی کہ ہم اس آفس میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھائی، اور تمہیں چند ماہ ہی ہوئے تو تمہاری تنخواہ بڑھا دی اور بونس بھی دے دیا۔ ایسا تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود بھی مالک کی اس قسم کی مہربانی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک خاتون کہنے لگی، بس مالک اس لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، ورنہ اس لڑکی میں کوئی دوسری خوبی تو ہے نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، اس کی وجہ جا کر مالک سے پوچھو، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا لہجہ بلند ہوا تو بہت سے سٹاف کے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ خاتون بھی مجھ سے لڑنے لگی۔ بات مالک تک پہنچ گئی۔ جب مالک نے وجہ پوچھی تو میں نے بنا لحاظ اور مروت کے وہ سب باتیں بتا دیں جو مالک کے حوالے سے خواتین کے مابین ایک موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ جب سب کے سامنے یہ باتیں میں نے بتائیں تو مالک کی گھٹتی نظر سب خواتین پر تھی، اور وہ خواتین مالک کے تیور دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ مالک نے کہا، اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، میری مرضی، جس کی تنخواہ چاہے بڑھاؤں۔ آپ کون ہوتی ہیں کسی کی کردار کشی کرنے والی؟ مالک نے کہا، آئندہ اس قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی تو میں اس نوکری سے نکال دوں گا۔ مالک کی دھمکی کام آ گئی اور میری جان کو بھی سکون ہو گیا، لیکن شاید یہ میری غلط سوچ تھی۔ چند دن بعد یہ حقیقت میرے سامنے آئی تو میں چکرا کر رہ گئی۔ ایک دن مالک نے مجھ سے کہا کہ فیکٹری بند ہونے کے بعد میں آفس میں رہوں، انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ جب تمام ورکرز چھٹی کے بعد یہاں نہیں رکتے تھے تو میں کیوں رکتی، وہ بھی اکیلے؟ یہ حکم صرف میرے لیے صادر ہوا تھا۔ چھٹی کے بعد تمام خواتین جا چکی تھیں، لیکن مالک بڑے پرسکون طریقے سے اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سی دروازے کو دستک دی تاکہ ان سے کہوں کہ یہی جو کام ہے مجھے بتا دیں۔ میری دستک پر مالک نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، لیکن میں اندر نہیں آئی، بس دروازہ کھولا اور دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کہیے کیا کہنا ہے؟ مالک کہنے لگا، یوں تو بات نہیں ہوتی، آپ اندر آئیں، بیٹھیں۔
مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے بس غور سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا۔ مالک کی نظروں سے میں کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ مالک نے کہا تو میرا دماغ کھول کے رہ گیا۔ کہنے لگے، آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ اپنے مالک کی اس قسم کی بات سن کر میں نے انہیں بڑے غصے سے دیکھا۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی۔ ویسے بھی میں اتنی دیر تک آپ کی فضول گفتگو نہیں سن سکتی۔ میرا شوہر گھر پر پہنچ چکا ہوگا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر مالک نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ مالک کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا، آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو آپ نوکری کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا، میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اسی لیے اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہوں اور نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کی معذرت چاہوں گا۔ کل سے آپ ڈیوٹی پہ آ جائیے گا۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں آفس سے باہر چلی گئی۔ شوہر بھی نوکری کرتا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور ابھی ہم خود بھی پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے نوکری کر کے اپنا گھر خرید لیں، اپنی تنگی کو دور کریں، پھر اولاد کے بارے میں سوچیں گے۔ اس معاملے میں ہم دونوں میاں بیوی کی ایک ہی رائے تھی۔ اس دن تو میرا مالک خاموش رہا، لیکن چند دن کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں بہت مجبور ہوں۔ اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں گی تو میں آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ اس پر اس نے مجھے وہ بات بتائی جسے سن کے میرا دماغ چکرا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی 2 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ بات اتنی معمولی سی تو نہ تھی جو میں مان جاتی۔ میں نے جھٹ سے انکار کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے سوچ کر جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ رقم بھی بہت بڑی تھی۔ اس لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جیسے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا وقت مجھے نہیں دے سکتا۔ میں 2 دن کے اندر ہی اسے جواب دے دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب مجھے اپنے شوہر سے یہ بات کرنی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو بات میں اپنے شوہر سے کرنے والی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے 80% اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا۔ بس 20% ہی امید تھی کہ شاید مان جائے اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر بات مان جاتا ہے تو بس 1 سال کے بعد ہم مالا مال ہو جاتے اور بڑی خوشحال زندگی بسر کرتے۔ لیکن بات اتنی عام نہ تھی کہ میں بے تکلف ہو کر کہہ سکتی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہیں غصے میں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ بات ہی اس کی غیرت کی تھی اور کوئی بھی مرد اپنی غیرت پر بات برداشت نہیں کرتا۔ میری پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی اپنے شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس 2 دن تھے، مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے اخراجات اور وسائل کم تھے۔ جو ہماری حالت تھی، ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزرتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ حالانکہ میں محنت اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں پیسوں کو جمع کر کے اپنا ذاتی گھر خرید سکوں اور کرائے کی جھنجھٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں فیکٹری میں بھی غائب دماغی سے گئی تھی اور دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ ایسا کیا کہوں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے میاں کا پسندیدہ مٹن قورمہ بنایا۔ کھانا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک گیا۔ پھر کہنے لگا، مت بنایا کرو اتنی مہنگی چیزیں، جانتی ہو نا گوشت کتنا مہنگا ہے۔ یہی ہمارے 4 دن سادہ کھانے سے آرام سے گزر جاتے۔ اس نے پلیٹ میں مٹن قورمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لیں تو وہاں کام آ جائیں گے۔
کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا سوچے سمجھے خرچ کریں، جو چاہیں خریدیں، کھائیں پئیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، حالات تمہارے سامنے ہیں، ہمارے نصیب میں یہ سب عیش نہیں۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا، مجھے ایک آفر ہوئی ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا، کہنے لگا، ایسی کون سی آفر ہوئی ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے دھیرے دھیرے بات بتا دی۔ اس نے میری بات سنی لیکن کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ میری جانب دیکھتا رہا۔ میں اس کے جواب کی منتظر تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ میں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جا کر اپنے مالک کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف کہنے لگا، تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا، لیکن جو آفر تمہارے مالک نے کی ہے وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری ہی کیفیت سے گزر رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے مالک نے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے، اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں دے سکتی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار دولت اس کی بیوی کے نام ہے۔ وہ کہنے لگا، اسے خوبصورت بچہ چاہیے، کیونکہ میں خوبصورت ہوں تو مجھے دیکھ کر اسے یہ خیال آیا، اس لیے تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو مجھ سے شادی کے بعد، بچہ ہونے کے بعد طلاق لے لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے عدت پوری ہوتے ہی نکاح کر لوں۔ جیسے ہی میری اولاد ہو جائے گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہوتے ہی تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 2 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ تم دونوں میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میرے مالک نے مجھ سے کہی تھی۔ میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے جا کر اگلے دن مالک کو اپنے شوہر کی رضامندی بتا دی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور مالک نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس دوران مالک مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ غصے سے بدل لیتی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے بھی اپنے مالک سے محبت نہیں تھی۔ میرا مقصد صرف پیسے کا حصول تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ خیر، مجھے اس بات سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ مالک میری مجبوری تھا، میرا محبوب نہیں۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر سے محبت تھی، لیکن مالک بہت خوش تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی، وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی، مجھے اپنے سامنے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی، میری دوائیاں مجھے وقت پر دیتی۔ میں تو دن گن گن کر گزار رہی تھی تاکہ جلد از جلد بچہ پیدا ہو، میری جان چھٹے اور مجھے پیسے ملیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزاروں اور اپنے شوہر سے بچے پیدا کروں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو فون کرتی وہ بے حد اداس ہو جاتا، کہنے لگا، میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا لیکن مجھ سے غم سہا نہیں جا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہرگز نہ تھی۔ میں اسے جواب میں کہتی، اب بہت کم رہ گیا ہے، تم کیوں دل برا کر رہے ہو؟ بس چند ماہ کی بات ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا مالک مجھے طلاق دے دے گا اور میں عدت پوری ہوتے ہی ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر آسائش ہوگی، گاڑی لیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ میری بات سن کر وہ فون بند کر دیا کرتا۔ میری آنکھوں میں خواب سجنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، 2 کروڑ سے میں نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے میں سوچتی رہتی۔ آخرکار میرا انتظار ختم ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچہ مالکن کے حوالے کیا اور خود اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے محلے داروں سے کہا دروازہ توڑ دیں، مجھے پتہ تھا کہ اس وقت میں میرا شوہر گھر پر ہی ہوتا تھا۔ پھر وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بے حد خوف زدہ تھا۔ محلے داروں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر صحن میں گرا پڑا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید میرا غم برداشت نہیں کر پایا اور دنیا سے چل بسا۔ مجھے روتے ہوئے 4 دن گزر گئے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں مالک کے پاس واپس چلی جاتی اور اس سے کہتی کہ مجھے سہارا دے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی مالک کے گھر پہنچی، مالک بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ساتھ لگائے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کر رہا تھا۔
مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی، ارے 2 کروڑ کا چیک تو لیتی جاؤ جس کی خاطر تم نے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے جیب سے چیک نکال کر مجھے تھما دیا اور ساتھ ہی ایک پیپر بھی، کہنے لگا یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ پیسے تو آگے تھے لیکن میں بے سہارا اور تنہا رہ گئی تھی، جس کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ نہ تو وہ شوہر رہا تھا اور نہ ہی میں مالک کی زوجیت میں رہی تھی۔ پیسوں کی لالچ نے مجھ سے ساتھ ہی چھین لیا تھا۔ دولت بہت بری چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔